السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں شاکر ٹاکس۔ آج کا موضوع عالمی سیاست میں ہلچل مچانے والا ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے امریکی بحری بیڑے USS ہیری ایس ٹرومین پر میزائل اور ڈرون حملے کا دعویٰ۔ یہ حملہ کیا واقعی حقیقت ہے یا صرف پراپوگنڈا؟ اگر یہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے تھے اور اس پوری صورتحال کے پیچھے اصل کھیل کیا ہے؟ کیا یہ اسرائیل فلسطین تنازع کا نتیجہ ہے یا خطے میں طاقت کی نئی تقسیم کی کوشش؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آج کی نشست میں تفصیل سے دینے کی کوشش کریں گے۔ حوثیوں کا حملہ سچ کیا ہے؟ یمن کے حوثی باغیوں نے 17 مارچ 2025 کو دعویٰ کیا کہ انہوں نے USS ہیری ایس ٹرومین اور اس کے ہمراہ چلنے والے امریکی جنگی جہازوں پر 18 میزائل اور ایک ڈرون حملہ کیا۔ حوثیوں کے مطابق ان کا یہ حملہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی خطے میں مداخلت کا جواب ہے، لیکن دوسری طرف امریکی حکام نے ان دعووں کو یکسر مسترد کر دیا۔ ان کے مطابق حوثیوں کا حملہ ناکام رہا اور امریکی بحری بیڑے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی نیوی کے ایک اعلیٰ افسر کے مطابق حوثیوں کا داغا گیا میزائل سمندر میں گر گیا جبکہ ڈرون کو راستے میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ یہ حملہ کیوں کیا گیا؟ یہ سوال اہم ہے کہ حوثیوں نے امریکی بحری بیڑے پر میزائل داغنے کا دعویٰ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ خطے میں اپنی طاقت دکھانا۔ حوثی چاہتے ہیں کہ دنیا انہیں محض ایک باغی گروپ نہ سمجھے بلکہ ایک منظم طاقت کے طور پر جانے، اس لیے وہ ایسے حملے کر کے اپنی فوجی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع سے جڑی خبر۔ حوثیوں نے کئی بار اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کا اعلان کیا ہے اور ان کے میزائل حملے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو سکتے ہیں۔ ایران کا اثر و رسوخ۔ امریکہ اور اس کے اتحادی بارہا ایران پر الزام عائد کر چکے ہیں کہ وہ حوثیوں کو اسلحہ اور ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے۔ ایسے میں یہ حملہ ایران کی غیر مستقیم عسکری عملی کا بھی حصہ ہو سکتا ہے۔ عرب ممالک پر دباؤ۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات حوثیوں کے خلاف پہلے ہی برسر پیکار ہیں۔ حوثیوں کا مقصد خطے میں مزید کشیدگی بڑھا کر عرب ممالک پر دباؤ ڈالنا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر حملہ کامیاب ہو جاتا تو اگر واقعی حوثیوں کا حملہ کامیاب ہو جاتا اور USS ہیری ایس ٹرومین کو نقصان پہنچتا تو اس کے عالمی اثرات سنگین ہو سکتے تھے۔ عالمی جنگ کا خطرہ۔ امریکہ ایسے حملے کا بھرپور جواب دیتا اور مشرق وسطیٰ میں جنگ کی آگ بڑھ سکتی تھی۔ ایران پر مزید دباؤ۔ امریکہ شاید ایران پر براہ راست پابندیاں لگا کر مزید سخت رویہ اختیار کرتا۔ عرب دنیا کی صورتحال۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے بھی ایک نیا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا اور وہ شاید مزید سخت رد عمل دیتے۔ بین الاقوامی تجارتی راستے بند۔ اگر حوثیوں کے حملے جاری رہتے تو بحیرہ احمر میں جہاز رانی کو روکنے کی کوشش کی جا سکتی تھی جس سے عالمی معیشت متاثر ہوتی۔ امریکہ کا ممکنہ رد عمل۔ یہ بات واضح ہے کہ امریکہ اپنی بحری بیڑے پر حملے کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے یمن میں حوثیوں کے خلاف نئی فضائی کارروائیاں کی ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کو ان حملوں کا جواب دینا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ میں مزید کشیدگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ کیا امریکہ یمن میں مزید حملے کرے گا؟ کیا یہ معاملہ ایران کے خلاف کسی بڑی جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ یہ سب کس کا فائدہ؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس صورتحال کا اصل فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ ایران پر مزید دباؤ ڈالے اور اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملائے۔ اسرائیل بھی اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ حوثیوں کو دہشت گرد گروپ قرار دینے کی کوشش پہلے ہی جاری ہے۔ ایران کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کیونکہ وہ براہ راست جنگ میں داخل ہوئے بغیر امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ صورتحال انتہائی پیچیدہ اور حساس ہے۔ ایک طرف امریکہ اپنی عالمی طاقت کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف مشرق وسطیٰ کے ممالک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ صورتحال ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا حوثیوں کا حملہ محض ایک پروپیگنڈا تھا یا واقعی امریکہ کی طاقت کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیں اور اگر آپ کو ہمارا تجزیہ پسند آیا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری تمام تازہ ترین ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔